بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو۔ آج کے قصے کا موضوع ہے ڈاکٹر، مریض اور انشورنس کمپنی۔ ایک دفعہ کا ذکر ہے کہ میں ایک روز اپنی گاڑی کی ریپیرنگ کے سلسلے میں ایک بڑے شو روم پر گیا۔ دوپہر کا وقت تھا، شو روم بھی خالی تھا۔ میں ان کے دفتر میں جا کر بیٹھ گیا اور سپروائزر کا انتظار کرنے لگا۔ وہاں پہلے سے ہی ایک صاحب بیٹھے ہوئے تھے۔ اتنے میں ایک اور صاحب بھی وہاں آ گئے۔ دونوں نے ایک دوسرے کو سلام کیا، ہاتھ ملایا، پھر حال احوال پوچھا۔ اور سناؤ، کیا ہو رہا ہے؟ نئی تازی کیا ہے؟ دوسرے صاحب نے جواب دیا، بس سب ٹھیک ہے، اور تم سناؤ، زندگی کیسی گزر رہی ہے؟ تو پہلے صاحب نے کہا، یار کیا بتاؤں، پچھلے چند روز سے دل بڑا اداس سا ہے، زندگی کا مزہ جیسے کرکرا ہو گیا ہے۔ ارے بھائی، سب خیریت تو ہے؟ تو پہلے صاحب نے کہا، یار کیا بتاؤں، جب سے ہماری کمپنی نے ہیلتھ انشورنس متعارف کروایا ہے، بہت عجیب و غریب واقعات سامنے آنے شروع ہو گئے ہیں۔ ہاں یار، تم ٹھیک کہہ رہے ہو، میں نے بھی کچھ باتیں نوٹ کی ہیں۔ تم بتاؤ، ہوا کیا ہے؟ بس یار کیا بتاؤں، فلاں کمپنی جس نے اپنے تمام امپلائیز کا ہیلتھ انشورنس ہماری کمپنی سے کروایا ہوا ہے، پچھلے دنوں ان کے مینیجر نے مجھے اپنے دفتر میں کال کیا اور کہا کہ میں تمہیں ایک صاحب سے ملوانا چاہتا ہوں جو ہماری کمپنی کے ایک آفیسر کے بھائی ہیں۔ وہی آپ کو بتائیں گے کہ ان کے ساتھ کیا ماجرا پیش آیا۔ پھر انہوں نے اپنے پیون کو بلوایا اور اس سے کہا کہ ان صاحب کو ویٹنگ روم سے میرے کمرے میں لے آؤ۔ وہ صاحب مینیجر صاحب کے کمرے میں آ گئے، سلام دعا ہوئی۔ مینیجر صاحب نے ان سے کہا کہ اپنا ماجرا ان سے بیان کریں۔ یہ صاحب ہماری انشورنس کمپنی کے مینیجر ہیں۔ ان صاحب نے اپنا مدعا بیان کرنا شروع کیا کہ پچھلے ہفتے میرے بھائی کا ایکسیڈنٹ ہو گیا۔ میں نے کہا، اوہو، وہ کیسے؟ انہوں نے بتایا کہ وہ اپنی بائک پہ جا رہے تھے کہ واٹر ٹینکر سے ان کا ایکسیڈنٹ ہو گیا۔ کسی نیک مانس نے ان کے موبائل فون سے مجھے فون کر کے اطلاع دی۔ یہ سن کر میں بہت پریشان ہو گیا اور میں نے ان صاحب سے التجا کی کہ برائے مہربانی وہ میرے بھائی کو فلاں ہاسپٹل تک پہنچا دیں، اور پھر ہم سب گھر والے بھی اس ہاسپٹل تک پہنچ گئے۔ یہ ایک پرائیویٹ اور بڑی ہاسپٹل تھی جہاں انہیں لے جایا گیا تھا۔ انہیں فوراً ایمرجنسی وارڈ میں لے جایا گیا۔ ان کا علاج شروع ہو چکا تھا، پھر انہیں ICU وارڈ میں شفٹ کر دیا گیا۔ ہم نے ڈاکٹر سے اپنے بھائی کو ملنے کے لیے درخواست کی تو انہوں نے کہا کہ ابھی آپ ان سے نہیں مل سکتے۔ ہم سب گھر والے انتہائی اذیت کے عالم میں باہر بیٹھے رہے۔ اسی طرح پوری رات گزر گئی، لیکن ہمیں ملنے نہیں دیا گیا۔ پھر دوسرے روز بھی ہم انتظار ہی کرتے رہے، یہاں تک کہ تیسرا روز آ گیا۔ اب میرے صبر کا پیمانہ لبریز ہو چکا تھا۔ میں نے وہاں موجود ایک نرس سے ہاتھ باندھ کر التجا کی کہ خدا کے واسطے ہمیں اپنے بھائی سے ملنے دیا جائے۔ امی بھی وہاں آ گئیں اور ان کے سامنے پھوٹ پھوٹ کر رونے لگیں۔ شاید اس نرس کو ہم پر رحم آ گیا، یا پھر یہ کہہ لیں کہ شاید اسے خدا کا خوف آ گیا، اور اس نے کہا کہ اگر آپ وعدہ کریں کہ میرا نام نہیں لیں گے تو میں تمہیں بتاؤں کہ اصل بات کیا ہے۔ میں نے قسم اٹھائی اور کہا کہ آپ بالکل اطمینان رکھیں، ہم کسی سے کچھ بھی نہیں کہیں گے۔ تو اس نرس نے جیسے ہمارے سر پر بم پھوڑ دیا ہو۔ اس نے بتایا کہ جب آپ کے بھائی کو ہاسپٹل لایا گیا تھا، وہ تو اسی وقت فوت ہو چکے تھے۔ تو میں نے فوراً ان سے پوچھا کہ پھر 3 دن سے انہیں ICU میں کیوں رکھا ہوا ہے؟ پھر اس نے حقیقت سے پردہ اٹھایا کہ جب آپ نے اپنے بھائی کا فارم فل اپ کیا تھا تو اس میں انشورنس کمپنی کا ذکر کیا تھا، اور انشورنس کمپنی کا نام آتے ہی بات ختم ہو جاتی ہے۔ میں نے پوچھا، اس کا کیا مطلب؟ تو اس نے کہا،
डॉक्टर्स घर आई हुई रोज़ी को कैसे मना कर सकते थे। अब वो इंश्योरेंस कंपनी से वो सब कुछ हासिल करने की कोशिश करेंगे जो उनके बस में है, यानी एमरजेंसी ट्रीटमेंट, मेजर डिफरेंट ऑपरेशंस, वेंटिलेटर, मेडिसिन्स और न जाने क्या क्या वसूल करेंगे। ये तफसीलात बताते हुए वो साहब फूट फूट कर रोने लगे। इनके साथ साथ हमारी आंखें भी अश्कबार हो गईं। मैं ये सोचने पर मजबूर हो गया था कि इंश्योरेंस कंपनीज आ गईं और इंसानियत दफन हो गई, और ये कि कल तक हम जिन्हें इंसानियत का मसीहा मानते थे, उनके अंदर का हाईली क्वालिफाइड और लर्नेड शैतान कैसे बाहर आ गया। आप खुद भी इस हकीकत का मुशाहिदा कर सकते हैं कि ये मसीहा अपने अंजाम से बेखबर होकर किस तरह रोज़ाना इंसानियत का कत्ले आम कर रहे हैं।